شوال کا روزہ رکھنے والے سن لیں، جو بھی رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ وہ شخص جو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھتا ہے اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے ایک حیران کن بات کہی جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ آخر یہ شوال کے روزے رکھنے چاہیے یا نہیں؟ کیا واقعی ہمیں یہ 6 روزے رکھنے چاہیے، یا اگر ہم انہیں چھوڑ دیں گے تو کیا کوئی نقصان ہوگا، اور کیا ان روزوں کا کوئی خاص فائدہ بھی ہے یا نہیں؟ ان تمام اہم اور ایمان تازہ کرنے والی باتوں کو جاننے کے لیے اس مضمون کو آخر تک ضرور سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے، اپنی تمام تر روحانیت اور نورانیت کے ساتھ جب اختتام پذیر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک اور خوبصورت اور پاکی بابرکت مہینہ عطا فرماتا ہے جسے شوال کہتے ہیں۔ یہ مہینہ محض ایک عام مہینہ نہیں بلکہ اپنے اندر بے شمار فضائل، حکمتیں اور برکتیں سمیٹے ہوئے ہے۔ اسلام میں شوال کے مہینے کا ایک خاص مقام ہے کیونکہ یہ رمضان المبارک کے فوراً بعد آتا ہے۔ گویا یہ اس بات کی علامت ہے کہ بندے کی عبادت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا بلکہ وہ جاری رہنا چاہیے۔ شوال کا مہینہ اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ جو نیکیوں کا سفر رمضان میں شروع ہوا تھا وہ ابھی جاری رہنا چاہیے اور بندہ اپنے رب کے قریب رہنے کی کوشش کرتا رہے۔ شوال کا مہینہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا موقع ہے جس میں بندہ اپنی عبادت کے اثرات کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ دین صرف ایک مہینے تک محدود نہیں بلکہ پوری زندگی کا نام ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مزید موقع عطا فرماتا ہے کہ وہ اس کی رضا حاصل کریں، اس کے قریب ہوں اور اپنی زندگیوں کو نیکیوں سے بھر دیں۔ شوال کا مہینہ ہمیں استقامت کا درس دیتا ہے، یعنی جو نیکیاں ہم نے رمضان میں کی ہمیں اس پر قائم رہنا چاہیے۔ وہ مسلمان جو رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے اور شب قدر کی بابرکت راتوں میں جاگ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام اعمال کو بہت پسند فرماتا ہے اور اسے بے شمار اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایسے بندے کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے اور اس کے دل کو نور سے بھر دیا جاتا ہے۔ جب ایسا خوش نصیب بندہ عید کا دن پاتا ہے تو اس دن کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے خوشی مناتا ہے۔ عید کی خوشیاں منانے کا انداز بھی اسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس دن بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، نماز عید ادا کرتا ہے، اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے اور اپنے گھر والوں، رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ محبت اور خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ عید کے دن غریبوں اور ضرورت مندوں کو یاد رکھا جاتا ہے، ان کے ساتھ خوشیاں بانٹی جاتی ہے تاکہ کوئی بھی شخص محروم نہ رہے۔ مسکرانا، معاف کرنا، دل صاف کرنا اور آپس میں محبت بڑھانا بھی عید کی خوشیوں کا حصہ ہے۔ شوال کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص درجہ عطا فرمایا ہے کیونکہ یہ رمضان کے بعد آتا ہے اور بندے کے لیے ایک امتحان بھی ہوتا ہے کہ آیا وہ رمضان کے بعد بھی نیکیوں پر قائم رہتا ہے یا نہیں۔ یہ مہینہ بندے کے ایمان کی مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے اور اس بات کی علامت بنتا ہے کہ بندہ صرف وقتی طور پر نہیں بلکہ مستقل طور پر اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو شوال کے مہینے کے روزے رکھتے ہیں۔ کیا ہمیں اس مہینے کے روزے رکھنے چاہیے؟ کیا ان روزوں کی کوئی اہمیت ہے؟ اگر ہے تو کیا ہے؟ اور اگر ہم ان روزوں کو چھوڑ دیں تو کیا ہمیں کوئی نقصان ہوگا یا نہیں؟ یہ سوالات
یہ تمام سوالات بہت اہم ہیں اور ہر مسلمان کے ذہن میں آتے ہیں۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام اور رمضان المبارک کے بعد بھی اپنی عبادات کو جاری رکھتے تھے اور اس بات کا بہت خیال رکھتے تھے کہ کہیں ان کی نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں۔ وہ شوال کے مہینے کو بھی بہت اہمیت دیتے تھے اور اسے اپنی عبادت کا تسلسل سمجھتے تھے۔ ان کا طرز عمل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سچا مومن وہی ہے جو ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ پیارے ناظرین، شوال کا مہینہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے بعد بھی ایک بہت ہی پیارا اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس کے 6 روزے رکھنے کے بارے میں بھی اسلام میں بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اور اس کے بارے میں ایک بہت ہی بڑی خوشخبری دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے اور چھوٹے سے عمل پر بھی بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک بہت بڑا مقام عطا فرماتا ہے۔ اور پیارے ناظرین، آپ یہ جان کر واقعی میں ہی حیران ہو جائیں گے کہ اس کے ساتھ ایک ایسی خوشخبری بھی جڑی ہے جو ہر مومن کے دل کو خوش کر دیتی ہے۔ اگر آپ اس خوشخبری کو جان لیں گے تو یقیناً آپ بھی اس عمل کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ وہ تھوڑے سے عمل پر بھی بہت زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ شوال کے 6 روزے دراصل رمضان کی عبادت کا تسلسل ہیں اور یہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے اور قریب کر دیتے ہیں اور یہ روزے بندے کے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں اور اسے نیکیوں کی طرف مزید راغب کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ شوال کے روزوں کی فضیلت کو سمجھتے تھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود تھی کہ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے کا بہت بڑا اجر ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے صحابہ کرام اس عمل کو بہت اہم سمجھتے تھے اور نیکیوں کے تسلسل کے طور پر اسے اپناتے تھے۔ ازواج مطہرات کے بارے میں شوال کے مہینے کے بارے میں بیان ہے کہ اگرچہ ان کے قضا روزوں کا ذکر ملتا ہے لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں سب سے آگے تھی۔ نفلی روزے رکھنے کا ان کا معمول تھا اور وہ عبادت میں بہت اہتمام کرتی تھی۔ اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ بھی یقیناً اس نیکی کے کام کو اہمیت دیتی ہوں گی کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ پیارے ناظرین، اس بات کی وضاحت بھی کر دیں کہ کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض صحابہ مثلا حضرت عبداللہ بن عمر اس بات سے احتیاط کرتے تھے کہ لوگ اسے فرض نہ سمجھ لیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس عمل کے خلاف تھے بلکہ صرف غلط فہمی سے بچانا چاہتے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شوال کے 6 روزے سنت اور بہت فضیلت والے ہیں۔ صحابہ کرام اس کی اہمیت جانتے تھے اور ازواج مطہرات بھی عبادت میں آگے تھی اور سنتوں پر عمل کرتی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنی عبادت میں اخلاص نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی ہمت دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں اپنی رضا حاصل کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان المبارک کی عبادات کو صرف 1 مہینے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اس کے بعد بھی نیکیوں کا سلسلہ جاری رکھیں اور خاص طور پر شوال کے بابرکت مہینے کے روزے رکھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے، ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اپنی رضا اور قرب عطا فرمائے۔ آمین۔ پیارے ناظرین،
یہ معلومات یقیناً بہت ہی قیمتی ہے، اس لیے اسے ضرور اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور جاننے والوں تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ کی وجہ سے کوئی ایک شخص بھی ان روزوں کو رکھ لے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ رمضان میں 6 روزے رکھنے سے پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ باکس میں کوئی پیارا سا جملہ ضرور ٹائپ کریں۔ پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔